بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، وقال تبارک وتعالی والفجر وليال عشر، وقال عيدا أتم الحج والعمرة لله، وقال عيدا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الى اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحج یعدل الصیام کل یوم منها بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخری کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے سال کے 12 مہینے بنا کر ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی اور ان 12 مہینوں کے 30 ایام بنائے، ان ایام میں بھی ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی اور اس ایک دن میں دنوں رات بنایا، بعض دن کو دنوں میں بعض راتوں کو راتوں پر فضیلت بخش کر امت مسلمہ کو ان مخصوص عبادات کا حکم فرمایا۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر ہر عبادت کا طریقہ اور سلیقہ اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے جن کو ذریعہ اور سبب بنایا،
حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، ہمارا جو مستقل عنوان چل رہا تھا عباد الرحمن، جن میں 4 صفتیں اللہ کے خاص بندوں کی بیان ہو چکی ہیں، تقاضا تو یہ تھا کہ 5ویں صفت کو بیان کیا جاتا، لیکن انسانوں کا مزاج الگ ہوتا ہے کہ بعض تقاضے آتے ہیں تو وہ تقاضے پہ بات ہوتی ہے تو لوگ اعمال سے جڑتے ہیں، ورنہ اعمال کی طرف دھیان ہی نہیں رہتا۔ اس لیے مقتضائے حال کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس ماہ مبارک سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور اگلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی عبادت قربانی کی آ رہی ہے، اس عنوان کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اپنے پرانے عنوان پر دوبارہ باقی رہیں گے۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے ایک ہی چیز کو اگر بار بار کھائے، وہ چیز جتنی بھی عمدہ ہو اس سے بیزار ہو جاتا ہے، اسے کچھ بدلاؤ چاہیے۔ روزانہ دال کھانے والے مدارس کے طلباء کو ہفتے میں ایک دن بریانی ملتی ہے تو وہ ان کا عید کا دن ہوتا ہے، بلکہ ہم نے دارالعلوم دیوبند میں دیکھا روزانہ صبح میں دال روٹی اور شام میں گوشت اور روٹی، دور دور تک چاول نظر بھی نہیں آتا تھا۔ ہفتے میں ایک دن بدھ یعنی چاشمبے کو ہمیں چاول ملتا تھا تو ہم منگل سے پلان کرتے تھے کہ چاشمبے کے چاول کا کیسا انتظام کیا جائے، کیونکہ وار میں ایک بار مل رہی ہے۔ اب وہی چاول ہمیں روزانہ گھر پہ ملتے ہیں تو گھر میں ہماری ڈیمانڈیں الگ ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی روٹی بھی تو بنایا کرو۔ تو یہ انسانی مزاج ہوتا ہے، روزانہ دال روٹی کھانے والے کو چاول مل جائے تو اس کا عید کا دن ہوتا ہے۔ اب ایک لڑکا ہے جو بریانی کے ہوٹل میں کام کر رہا ہو اور روزانہ اس کو کھانے میں بریانی ملتی ہو تو وہ بریانی سے اکتا جاتا ہے۔ کبھی چھٹی کے دن گھر پہ رہا، ماں پوچھ لے بیٹا کیا کھائے گا، تو کہے گا کہ دال چاول بنا دو۔ کیوں؟ اس کے مزاج میں ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ جب ہوئی تو وہ اس چیز سے اکتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ملنے والے کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا تو کچھ رشتے بنا کر بھیجا۔ کچھ رشتے ہم بناتے ہیں جسے میاں بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے، کچھ رشتے خود بخود جڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے ماں باپ سے میرا 9 مہینے پہلے سے تعلق تھا، ماں کا تعلق نظر آتا ہے، باپ کا تعلق نظر نہیں آتا۔ پیدا ہوئے تو بھائی بہن سے رشتہ جڑ گیا، اس کے بعد رشتہ دار۔ پورے قرآن و حدیث میں اگر میں اور آپ تلاش کریں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جس ذات کے لیے لفظ احسان کا ذکر فرمایا وہ ہیں والدین۔ اور والدین کا حقوق، والدین کے حقوق، والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، میں یہ اب دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ پچھلے سال تقریباً 5 یا 6 جمعے تک والدین کے حق بیان کیے گئے۔ اس کے باوجود اگر کسی بچے سے پوچھا جائے، محبت تو ماں سے ہوتی ہی ہے، کبھی کبھی گھر پہ آنے والی خالہ جسے ماسی کہا جاتا ہے، اس کو بٹھا کر ماسی اگر پوچھ لے خالہ تیری امی اچھی ہے یا میں اچھی ہوں، تو بچے کا جواب کیا ہوگا؟ آپ اچھی ہیں۔
جبکہ ماں اپنے خون و جگر سے بچے کی پرورش کرتی ہے، اور ماں ڈانٹتی بھی ہے، ڈپٹتی بھی ہے ہماری بھلائی کے لیے، لیکن ماسی کبھی کبھی آتی ہے تو ہماری شرارت پر بھی نہیں ڈانٹتی، تو بچے کو یہ لگتا ہے کہ میری ماں سے میری خالہ بہت بہتر ہے، اس لیے کہ وہ ڈانٹتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ سے میرا اور آپ کا ملنا جلنا روزانہ کا صبح سے شام تک ہے، اور دیگر جو رشتہ دار آ رہے ہیں وہ کبھی کبھی ملتے ہیں تو ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک داماد گھر جمائی ہو اور ایک داماد ابراڈ میں رہتا ہو، گلف میں رہتا ہو، سال میں ایک بار آ رہا ہو، تو ساس سسر کی نظر میں کس داماد کی اہمیت زیادہ؟ گھر کے جوئیں کی یا باہر سے آنے والے جوئیں کی؟ بولیے بھائی، باہر سے آنے والے جوئیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ملاقات ہوتی۔ تو انسان کے مزاج میں یہ ہے کہ جو چیز جتنی بھی قیمتی ہو، روزانہ اگر ملتی ہے تو اس کے دل کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، ورنہ خدا کی قسم پوری کائنات میں، پوری دھرتی پر بل گیٹس سے زیادہ خوش نصیب ہے آج کا کلمہ پڑھا ہوا مسلمان۔ کیوں؟ اس کے پاس دنیا کی دولت تو ہوگی لیکن ایمان کی دولت سے وہ غریب ہے، اور یہ ایمان کی قیمت کا اندازہ ہمیں اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے مرنے کے بعد اس وقت پتہ چلے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کی قربانیوں سے جو دین اور ایمان ہم تک پہنچا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ اب یہ ایمان ہمارے پاس آلریڈی ہے تو اس کی قدر و قیمت میرے پاس اتنی نہیں ہے، اور جو مال و دولت بل گیٹس کے پاس ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس کی قیمت ہماری نظروں میں زیادہ ہو گئی۔ تو غرض یہ ہے، انسان کا مزاج ہے کہ جو چیز بار بار ملے، ریپیٹ ہوتی رہے، اس سے انسان کا دل اکتا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عبادات کا شوق دلانے کے لیے، بندوں کو اپنے قریب بنانے کے لیے، بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرنے کے لیے ریپیٹ عبادتیں نہیں رکھی، ریپیٹ عبادتوں کے ساتھ بعض عبادتیں اسپیشلائز بنائی، تاکہ جب یہ اسپیشل چیز عبادات میں کچھ تبدیلی، کچھ الگ تھلگ سے امت کو بیان کیا جائے گا تو اس کا شوق اور بڑھے گا، روزانہ کی طرح ریپیٹ نہیں ہوگی تو اس کی عبادت کا شوق اور ذوق اور مزاج بھی بدل جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی مبارک ساعتیں دی کہ روزے رکھو، تبدیل کر دی، ہر عبادت کا اجر اور ثواب بڑھا دیا۔ ایک کرو گے ایک کا 70 ملے گا، ایک فرض کے بدلے 70 فرض کا مقام، ایک نفل کے بدلے ایک فرض کا مقام، جبکہ وہی رمضان کی نمازیں دیگر 11 مہینوں میں بھی فرض ہے، لیکن وہ 11 مہینے وہ مجمع نظر نہیں آتا، رمضان ہی میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا مقام و مرتبہ بڑھا کر اس کے اسٹائل کو، اس کے طور طریقے کو بڑھا دیا۔ اب یہ انسان کا مزاج چاہتا ہے جب کچھ الگ مل رہا ہو تو اسے کیوں نہ حاصل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عبادتیں مہینوں کے ساتھ مخصوص کر دی، جیسے محرم آیا تو عاشوراء عطا فرمایا، تائی سے ہی اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے میں کچھ مخصوص عبادتیں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ آج چاند کی 24 تاریخ ہے، 24 ذی قعدہ، اور آئندہ جو مہینہ آئے گا 6 دن بعد وہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ۔ یہاں پہ ذی الحج پر ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ، سال ختم، اس کے بعد ایک نیا سال محرم کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔
ابھی ذی الحجہ تو شروع نہیں ہوا، لیکن 24 ذی-قعدہ ہے تو بروز بدھ چاشمبے کے دن چاند رات ہے۔ اگر 29 کا چاند چاشمبے کو نظر آ گیا تو جمعرات کو پہلی ذی الحجہ کی تاریخ اور اگلے جمعے کو دوسری ذی الحجہ کی تاریخ آ جائے گی۔ تو یہ 2 دن ہمارے بیکار نہ ہوں، اس لیے اسی جمعے کو اس عنوان کو چھیڑا جا رہا ہے تاکہ امت کو پتا چلے کہ یہ 10 دن کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں گے تو ہمیں کیا مقام و مرتبہ مل سکتا ہے۔ اور یہ جو آنے والے مہینہ جو ذی الحج کا کہلاتا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک تو یوں سمجھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت والا مہینہ، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں۔ آگے فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت عطا فرمائی۔ حرمت مانے مقام، مرتبہ، احترام والے، فضیلت والے، ان کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کی بڑھا دی۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک تو ہے رجب کا مہینہ، اس کے بعد کنٹینیو 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم۔ تو جو ابھی 24 تاریخ جو ذی قعدہ گزرے ہیں 24 دن، یہ بھی حرمت والے مہینے۔ آئندہ جو مہینہ آ رہا ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ، اس کے بعد جو محرم آئے گا یہ بھی حرمت والا مہینہ۔ ان 4 مہینوں کی فضیلت صرف اسلام ہی میں نہیں، اسلام کے آنے سے پہلے بھی زمانی جاہلیت میں آپ علیہ السلام کے نبوت اور رسالت کے اعلان سے پہلے بھی عرب کلچر میں یہ 4 مہینوں کی بڑی عزت اور احترام اور مقام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اور ان 4 مہینوں میں زمانی جاہلیت کے جاہل بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، جنگیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو ایسا کوئی مہینہ ہے؟ ہاں، جنگوں کا سلسلہ تو تبھی ختم ہو گیا۔ آج مسلمان کے اندر بھی اتنا شعور، اتنا احساس نہیں ہے جتنا زمانی جاہلیت کے جاہلوں کے اندر شعور اور احساس تھا۔ یہ 4 مہینے آتے تو کہہ دیتے کہ بھائی حرمت والے مہینے، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اس امت کو حکم دیا، اگر رمضان میں تم سے کوئی جھگڑا کرنے آئے تو تم بس اسے اتنا کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ ایکسٹرا ایک اور مہینہ بھی میرے نبی نے بیان فرمایا ہمارے لیے۔ اس کے باوجود 90% مساجد میں جتنے فتنے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کون سے مہینے میں ہوتے ہیں؟ بتائیے بھائی، رمضان میں۔ ہر کمیٹی کا مدعا اٹھتا کون سے مہینے میں ہے؟ ہر امام کو بدلنے کا مسئلہ اٹھتا کون سے مہینے میں؟ مؤذن کی تبدیلی کا مسئلہ اٹھتا کب ہے؟ خطیب کو نکالنے کی باتیں کب کی جاتی ہیں؟ کمیٹی کو ڈیزالو کر کے نئی کمیٹی لانے کی باتیں کب کی جاتی ہیں؟ یہ امت مسلمہ کا حال ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے جو مزاج اس امت کو بنا کر، جو لاقی عمل، جو طریقے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اس امت کو بتایا تھا، کیا آج وہ امت ان طریقے پر قائم ہے؟ اگر ہے تو قابل مبارکباد ہے، اگر نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو افسوس کرنا ہے کہ ہم سے زیادہ زمانے جاہلیت کے جاہل بہتر تھے۔ تو یہ مہینہ جو ہے اس کو قرار دیا گیا حرمت والا مہینہ۔
کون سا مہینہ بھائی؟ حرمت والا۔ دوسری فضیلت فرمایا جو آنے والا ذی الحج کا مہینہ ہے، اس ذی الحج کے نام سے پتا چل رہا ہے یہ حج والا مہینہ ہے، اور حج اسلام کی بنیادی اسینشیل عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ایک آدمی نے ایمان لایا کلمہ پڑھ کر، اب اس پر 4 چیزیں فرض: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز روزہ ہر ایمان والے بالغ عاقل صحت مند پر فرض ہیں، لیکن زکوٰۃ اور حج کے لیے نصاب متعین کیا گیا۔ سونا، چاندی، کیش، انویسٹمنٹ، ان 4 چیزوں کو ملا کر 612 گرام 360 ملی گرام کی چاندی کی قیمت ایک آدمی کے پاس ہو رہی، وہ اپنے پورے مال کی 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ حج اپنی ضرورت اصلیہ سے ہٹ کر ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہے، من استطاع الیہ سبیلا، وہ آدمی حج بیت اللہ کا سفر طے کر سکتا ہے، سواری کا آنے جانے کا انتظام، ویزا پاسپورٹ کا انتظام، جتنے دن وہاں پر قیام ہوگا اس کے خرچ کا انتظام، اتنے دن واپس آنے تک گھر والوں کا خرچ کا انتظام، گھر کا کرایہ، بجلی کے بل، فون کے بل، گھر والوں کا ریشن کا خرچ اگر کسی انسان کے پاس ہے تو اب شریعت کہتے ہیں ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔ موٹے موٹے حساب سے کہوں تو آج کے دور میں جس انسان کے پاس 4.25 سے 4.5 لاکھ روپے کی مالی حیثیت ہے، اس آدمی پر حج فرض ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کس کے پاس 4-4.5 لاکھ روپے نہیں ہیں؟ میں تو کہوں گا جتنے لوگ لیز کے گھر میں رہ رہے ہیں نا، سب پہ حج فرض ہے، کیونکہ 8-10 لاکھ روپے سے تو لیز کا گھر کم میں نہیں ملتا، سنگل BH کے 8 لاکھ روپے۔ اب یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ تو لیز میں ہے، نہیں، کرائے کے مکان لو، ایڈوانس پہ لو اور بقیہ پیسے سے حج بیت اللہ کر کے آؤ۔ بعض لوگ تو یہ سمجھے کہ جب سارے بچوں کی شادی ہو جائے گی، خاص خود کا مکان ہو جائے گا، تب حج فرض ہوگا۔ اور بعض تو سوچتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں، حج پہ کب جاتے ہیں؟ جب پاؤں قبر میں لٹک رہے ہوں۔ یاد رکھنا، بوڑھے کے حج سے نوجوان کا حج 70 گنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ اللہ تمام حجاج کے حج کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو جلد از جلد حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا گیا کہ پہلا یہ مہینہ حرمت والا، دوسری فضیلت اس مہینے کی، یہ مہینہ حج جیسی مقبول ترین عبادت کا مہینہ ہے۔ اچھا، حج تو وہ جائے گا جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، جس کے پاس اتنا مال نہیں، من استطاع الیہ سبیلا کے قید میں نہیں آتا۔ دہاڑی والا مزدور، کولی مزدوری کرنے والا، چپل بیچنے والا، گاڑی پر ٹھیلے پر بزنس کرنے والا، غریب ہے، مفلس ہے، روزی روٹی کما رہا ہے، اسی میں گزران ہو رہا ہے، اس کے پاس نہ کچھ بچ رہا ہے، نہ زکوٰۃ دینے کی اس میں سکت ہے، نہ حج بیت اللہ کا تصور ہے، تو کیا وہ آدمی حاجی پر ہونے والے انعامات سے محروم ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ مالداروں کا بھی رب ہے، غریبوں کا بھی رب ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں تو اللہ نے یہاں تک فرمایا واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف غنی ہے، تم سب کے سب فقیر ہو۔ لیکن ان فقیروں میں بھی کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج بیت اللہ جا سکتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ اپنے غریب بندے جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حج پہ جا سکیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض عبادتیں دی۔ تم اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں رہ کر اگر ان کام کو، ان اعمال کو اختیار کر لو گے، تمہیں بھی ہم ایسے ہی ثواب دیں گے جیسے حاجی کو حج بیت اللہ میں ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو حج تو 5 دن کا عمل ہے۔ حج کیا ہے بھئی؟
5 دن کا عمل ہے. جس نے روپیہ پیسہ خرچ کیا وہ 5 دن میں وہ نیک اعمال کر کے اپنی مغفرت کا سندیسہ لے لے گا. جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جانے کے وسائل نہیں ہیں، یا کر کے آ چکے ہیں لیکن تڑپ ہے کاش مال اور ہوتا اور اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے چلے جاتا، تو ایسے انسان کے شوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھنے کے لیے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت اس امت کو عنایت فرمائی. ان 10 دنوں میں یہ عبادتیں کرو گے تمہیں وہی اجر اور ثواب ملے گا جو وہاں پر جا کر عبادت کرنے پر تمہیں اجر و ثواب مل سکتا ہے. وہ فضیلتیں کیا ہیں میں وہ آپ کو آگے بیان کروں گا. تو یہ 10 دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت کا انتخاب فرمایا. اس سورت کو سورۃ الفجر کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کا آغاز ہی لفظ فجر سے فرمایا. فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. اگر اللہ چاہتے ظہر کی قسم کھاتے، عصر کی کھاتے، مغرب کی کھاتے، عشاء کی کھاتے، لیکن فجر کا انتخاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتا دیا کہ تمام تر کی 5 وقت کی عبادتوں میں اگر کوئی مقام و مرتبہ رکھنے کے ولایت کی کوئی نماز ہے تو فرمایا کون سی نماز ہے؟ بولیے بھائی فجر کی. لیکن وہ فجر کا میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کبھی کبھی تھک گئے، سو گئے، لیٹ ہو گئے، جماعت چھوٹ گئی، وقت پر اٹھ کر پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، لیکن مستقل معمول بنا لینا. بہت سارے نمازی ملیں گے 4 وقت کے نمازی، ماشاءاللہ نمازی. ہاں کتنے وقت کے بھائی؟ بولو جی. مولانا میں بتا دوں گا یہاں پہ بیٹھے ہوئے افراد میں کون کون 4 وقت کے، مجھے معلوم ہے. اللہ نے آپ کی 4 وقت کی نماز کی قسم نہیں کھائی. جس نماز کو آپ چھوڑ رہے ہیں اسی نماز کی قسم کھائی، کیونکہ اللہ کو معلوم کہ میرے بندے کچھ ایسے ہیں جو 4 تو پڑھ لیں گے لیکن اہم کو چھوڑیں گے. میرے استاد محترم حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے بیٹو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کانٹیکٹ اور کنیکشن کا نام نماز ہے. جس نے ایک نماز کو چھوڑا اس نے اپنے موبائل کے 2 ڈیجٹ نمبر چھوڑ کر اس نے ڈائل کیا. موبائل کے کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ 10 نمبر. نمازیں کتنی؟ 5. ہر نماز کے 2 نمبر. اب اگر کوئی آدمی شروع کا نمبر ہی چھوڑ دے، کسی کا 98 آ رہا ہے، کسی کا 90 آ رہا ہے، کسی کا 944 BSNL وغیرہ کا آتا ہے، یہ شروع کے 2 نمبر چھوڑ کر 8 نمبر آپ گھماتے رہیں، کیا آپ کا کال لگے گا؟ ایسے ہی جس نے فجر چھوڑی 4 وقت کی نمازوں کے ڈائل لگا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا صحیح کنیکشن نہیں بن سکتا. اور فجر کا مقام آپ علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 1 رکعت نماز کا مقام و مرتبہ یہ ہے دنیا وما فیہا، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام سے بہتر ہے فجر کی 1 رکعت کا کسی کو مل جانا. دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس میں وائٹ ہاؤس بھی آ گیا، لال قلعہ بھی آ گیا، اڈانی امبانی بھی آ گئے، بل گیٹس بھی آ گیا، گوگل بھی آ گیا، ٹویٹر بھی آ گیا. دنیا کا سارا ڈاٹا، سارا مال، ساری دولت، سارا پاور، سارا پوزیشن، سارے عہدے، سارے منصب آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے کچرے کی تٹی میں ہیں جسے 1 فجر کی 1 رکعت کی نماز مل گئی. افسوس یہ ہوتا ہے 100 کی پتی گم جائے افسوس ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا بھی. بیٹے کو آپ نے 100 روپے دے کر بھیجے، بیٹا جا دودھ لے کے آ. روتا ہوا آیا 5 منٹ میں، ابو جی پیسے گم گئے، کیا کریں گے؟ میرے لال 100 روپے گما کے آیا. جھپی دیں گے آپ، محبت کریں گے، غصہ آئے گا. 100 روپے میں بڑی چیز کہہ رہا ہوں، 5 روپے کا کانچ کا گلاس اگر ٹوٹ جائے ماں بچے کو بخشتی نہیں ہے.
5 روپے کے گلاس ٹوٹنے کا تو مجھے اور آپ کو افسوس ہے، لیکن دنیا وما فیہا سے بہتر میرے نبی نے جس نماز کو قرار دیا اس نماز کے چھوٹنے پر ہمیں کوئی افسوس بتائیے ہوا ہے؟ تو سوچنے والی بات ہے۔ آج میں رزلٹ نہیں دوں گا، صرف کوسچنز دے کے بھیجوں گا، آپ خود فیصلہ کریں میرا اور آپ کا عمل کیسا ہے۔ بیمار ہو گئے، نہیں آ سکتے مسجد، گھر پہ پڑھیں، یہاں تک فرمایا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر نہیں، اشارے سے پڑھیں، لیکن نماز کسی بھی طرح سے معاف نہیں۔ حضرت پڑھ لے تو حضرت روز 8 گھنٹے ہم کو، روز 8 گھنٹے ہم کو۔ آپ کسی MNC کمپنی میں کام کر رہے ہوں، IT فیلڈ میں رہ رہے ہوں، اور وہاں پر کمپنی کے اندر آپ کی داخلے کی ٹائمنگ، انٹر ٹائمنگ، ایڈمیشن ٹائمنگ اگر طے ہو 9 بجے رہنا ہے، اگر آپ 9:05 پر بھی جا کر انگوٹھا دیں گے تو بتاؤ آپ کے 100% اٹینڈنس شمار کی جائے گی؟ کچھ تو پنش کیا جائے گا۔ طلبہ بھی ہیں تو اب میں ان طلبہ کو بھی مثال دے دوں، اسکول کی ٹائمنگ ہے 9:30 بجے، اب بچہ جا رہا ہے 10 بجے، اب بچاؤ ایک دن ٹیچر معاف کرے گی، دوسرے دن پرنسپل کے پاس، HM کے پاس، تیسرے دن ہے پرنسپل کے پاس، چوتھے دن اسے کیا کیا جائے گا؟ پنشمنٹ دیا جائے گا۔ 8-10 دن یہی ہوا تو کہا جائے گا کہ اپنے پیرنٹس کو لے کر آؤ، سزا دی جائے گی۔ ایسی ہی اللہ نے قانون بنایا، جس نے وقت چھوڑ کر نماز پڑھا، ایک نماز کے قضا کرنے پر کہتے 2,80,00,000 پر 8 لاکھ سال دوزخ میں جلائے جائے گا، چھوڑنے پر نہیں، وقت جانے کے بعد ادا کرنے پر۔ اب اندازہ لگاؤ جو پڑھتا ہی نہ ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فجر کے وقت کی نماز کی، فجر کے وقت کی قسم کھائی، والفجر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ میں اور آپ قسم کھائیں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں فلاں صاحب کو کسی بات کے لیے کہہ رہا ہوں، ابو کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں مانتا، تب اس کے پاس ایک ہی مدعا ہے۔ شریعت کا اصول ہے، ایک آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرے، مدعی اور دوسرا مدعا علیہ، البینۃ مدعی والیمین مدعا علیہ، دعویٰ کرنے والا گواہ دلیل پیش کرے گا، اور جس پر دعویٰ کیا جا رہا اس کے پاس گواہ دلیل نہیں ہے تو اب اسے کہا جائے گا کہ تم کیا کرو، قسم کھاؤ۔ قسم کس چیز کی کھائیں؟ اچھا، بات پر قسم کھانے والے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پکا جھوٹا ہے، پکا۔ عربوں میں زیادہ ہے، بالخصوص ایجپشن مصری لوگ جو ہوتے، واللہ باللہ تاللہ قسم کھاتے رہتے، اور ہمارے معاشرے میں بھی جرو کی قسم، بچن کی قسم، سر کی قسم، ہاتھ میں رزق پکڑی حضرت رزق کی قسم، آئی شپت، نلڈا پکڑ لے، یہ ساری قسمیں جھوٹی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے بات پر قسم کھائی گویا کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ بات پر قسم کھانے والے کے بارے میں میرے نبی کا فرمان وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی آدمی ہر بات پر قسم کھا رہے ہو تو آپ اس کے قسم پر بھروسہ نہ کریں۔ اچھا، قسم کھائیں تو کس کی کھائیں؟ جہاں پر کھانے کی اجازت ہو۔ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے، قرآن سر پر رکھ لیتے اڑا کر، تیرے باپ کی کتاب ہے۔ نتیجتاً یہاں تک پہنچا ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن، ہمارے ملک کے آئین اور دستور کا جہاں پر فیصلہ کیا جاتا ہے، ان کورٹ کچہری کے اندر بھی کیا کس چیز کی قسم دی جاتی ہے؟ بولیے بھائی، اب تو میں بولیں گے ہمیں گئی نہیں حضرت، میں کوسا گئی ہوں قرآن کی۔ اب ان کے نزدیک گیتا کی قسم ہے تو وہی وہ لوگ قانون لے کر آئے، مسلمان بھی کس کی قسم کھائیں؟ میں جو کچھ کہوں گا، سچ کے سوا۔ یہ قرآن کی قسم کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کا مقام سب سے بڑا ہو،
جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہو اور سب سے بڑی ذات اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے قسم کھانا شریعت میں جائز۔ حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من قسم لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ جورو کی قسم کھا رہے ہیں، بچیاں کی کھا رہے ہیں، رزق کی کھا رہے ہیں، سر کی کھا رہے ہیں، گلے کی کھا رہے ہیں، قرآن کی کھا رہے ہیں، یہ جتنے قسم کھانے والے ہیں یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کہہ رہی ہے فقط اشرکا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور میں اور آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس کسی کے سامنے سجدہ کر دینا یہ شرک ہے، نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی آپ قسم کھائیں گے، نبی کی حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ نے شرک کیا۔ اگر شریعت میں اگر کسی کی قسم کھانے کی اجازت ہے تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام سب سے بلند و بالا، اعلیٰ و عرفہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو جب کسی بات کو امت کے لیے پیش کرنا بندوں کے سامنے، اللہ کو کسی چیز کے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے کہیں واللیل اذا یغشا، کہیں والسماء ذات البروج، کہیں والضحی واللیل اذا سجا، کہیں والعصر، کہیں والفجر کر اگر قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند اور بالا ہے۔ اللہ کسی چیز کے مقام و مرتبے اور فضیلت کو بلند بیان کرنے کے لیے قرآن میں قسم کھائی۔ تو اللہ نے فجر کی قسم کھائی اور ساتھ ہی ساتھ 10 راتوں کی قسم کھائی۔ ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 10 راتیں اور 10 دن سے مراد عشر ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو۔ اب میں اس کے بعد وہ نہیں کہوں گا عشر ذی الحجہ کرے تو معنی آپ کو سمجھ میں، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، ذی الحجہ کے 10 دن، عشر ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ نے جو رات کی جو قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، اس کے بارے میں ابو عثمان النہدی رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعین میں سے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرات صحابہ اور تابعین کے بارے میں یہ فرمایا کہ کانوا یعظمون من 3 عشرات، میں نے صحابہ کو اور کبار تابعین کو دیکھا ہے کہ وہ 3 عشروں کی بہت زیادہ عظمت احترام کرتے تھے۔ 3 دسوں کی، 3 عشروں کی، عشرہ مانے 10، اسی لیے طلبہ کو بولتے ہیں عشرے کی جماعت، یعنی 10 دن کی جماعت۔ صحابہ اور تابعین 3 عشروں کی بہت زیادہ عظمت احترام کرتے تھے۔ حضرت ابو عثمان النہدی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ وہ 3 عشرے کون سے ہیں، فرمایا العشر الاول من المحرم، محرم کے شروع کے 10 دن کی صحابہ اور تابعین بہت عظمت کرتے تھے۔ اور دوسرا فرمایا والعشر الاول من ذی الحجہ، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی بہت زیادہ تعظیم اور تکریم کرتے تھے۔ اور تیسرا فرمایا والعشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں کی بہت تعظیم اور تکریم کرتے تھے صحابہ اور تابعین۔ اور غور کریں تو پتہ چلے گا ان 3 عشروں کے اندر روزہ ملتا ہے۔ محرم کے عشرے میں عاشورے کا روزہ، ذی الحجہ کے عشرے کے اندر عرفہ کا روزہ، اور رمضان کے آخری عشرہ ہے ہی روزے والا مہینہ۔ اب انہی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ان 10 دنوں کی عبادت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟
راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کی عبادت تمام اعمال، تمام دنوں کے اعمال میں سب سے زیادہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت اگر کوئی محبوب ہے تو فرمایا یہ 10 دن کی عبادت ہے. کب سے شروع ہو رہی ہے وہ 10 دن؟ یہ شروع والے معلوم انہیں نا پیچھے آبزینٹس لیٹ لطیفہ ان کو بھی معلوم ہو جاندے اگر تم نہ پوچھ رہو سو. یہ ذی الحجہ کب سے شروع ہوگا؟ چاشمبے کو کیا ہے؟ چاند رات ہے. نہ چاند نظر آ گیا جمعرات سے 10 دن فضیلت والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 دن کی عبادت ایک طرف، 350 پر 5 دن کی عبادت ایک طرف. اگر 350 دن کی عبادت ایک طرف اور یہ 10 دن کی عبادت ایک طرف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 10 دن کی عبادت زیادہ محبوب، پسندیدہ. محبوب کے معنی پسندیدہ. بولیں گے حضرت رمضان بھی ہے با. اس کی مثال یوں سمجھو دسترخوان پر بہت ساری قسم کی ویرائٹی کے کھانے رکھے ہیں. مسلمانوں کو کھانے کی مثال جلدی سمجھ میں آتی ہے اس لیے مثال دیتا ہوں. اس میں تنگڑی بھی ہے، یہ کباب وہ کباب، ایرانی افغانی ہری لال کالی میں ہر رقم کی ہے. بریانی بھی ہے. گوشت کا آئٹم تو سب پسند ہے، لیکن یہ ساری چیزوں میں ایک چیز پسند کی رہتی نہیں رہتی بھائی. ہاں مسلمانوں کا بس چلا تو گھٹی بھی بریانی میں ڈالیں گے. کیا کھا لیے تو بھائی حضرت آخری میں یہ 2 نوالے کھان ناچ نہیں تو کھا سکا نہیں رہتا. تو وہ چیز ہے محبوب. عام سب کو پسند ہے، لیکن ان آموں میں بھی کوئی اسپیشل پسند رہتا ہے. آم دیکھتے ہی آدمی کھانا شروع کر دیتا ہے. اب اس میں بھی کسی کو ملغوبہ پسند، کسی کو رس پوری پسند، کسی کو امام پسند. ہر ایک کی اپنی الگ پسند. یہ جو پسندیدہ مل جائے اس کو کہتے ہیں محبوب. ساری عبادتیں اللہ کو پسند، روزہ پسند، تراویح پسند، صدقہ پسند، خیرات پسند، قیام اللیل پسند، اعتکاف پسند. ہر عبادت اللہ کو پسند ہے، لیکن یہ ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ 10 ذی الحجہ کی عبادتیں اللہ کو بہت پسند ہے. اور دوسری چیز اگر غور کرے تو پتہ بھی چلتا ہے رمضان کی عبادت اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس میں شیطان کو اللہ قید کر دیتے ہیں. کمال تو یہ ہے شیطان بھی کھلا ہو اس کے باوجود اللہ کا بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سجدہ زیادہ پسند ہے. اس لیے میں مثال دیتا ہوں. اگر کوئی اندھا کو بول رہا ہے حضرت میں چھوکریاں دیکھتا نہیں، حضرت میں پکچر دیکھتا نہیں، حضرت آج تک معلوم نہیں حضرت مجھے شاہ رخ خان کون ہے، تو یہ بیٹا یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے آنکھیں بھی ہو، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اور کیپیسٹی بھی ہو، تیرے پاس آئی فون اور اینڈرائڈ موبائل بھی ہو اور 5G کا ڈاٹا بھی آ رہا ہو، بٹن دبانے کی دیر ہے کہ تو اس بری چیز کا دیدار کر سکتا ہے. اتنے سب کچھ قدرت ہونے کے باوجود اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو فرمائے یہ کمال ہے. شیطان کو قید کر دیا اللہ نے رمضان میں. اب تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ فطر بھی دے رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اعتکاف بھی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، قرآن کی تفسیر بھی سن رہا ہے، تلاوت قرآن بھی ہو رہا ہے، ذکر و اذکار بھی ہو رہے ہیں، تو یہ اتنا کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے شیطان کو اللہ کھلا چھوڑ دے اور وہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹانے پر آ جائے، اس کے باوجود تو شیطان کو مات دے کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر ایک سجدہ بھی کرتا ہے تو یہ سجدہ کمال کہلاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے سال کی عبادتیں ایک طرف ہیں اور ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو صحابہ نے سوال فرما لیا
اللہ صحابہ کو ان کے ہر سوال کا پورا اجر اور ثواب عنایت فرمائے. ان صحابہ کے سوالات سے امت مسائل کے کروڑوں مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل فرمائے. صحابہ کی نظر میں کیا تھا؟ تمام عبادتیں ایک طرف، الجہاد فی سبیل اللہ کا مقام سب سے اونچا. آج کا مسلمان جہاد کا نام لینے سے ڈر رہا ہے. ہم ایمان والے ہیں. قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں فی سبیل اللہ کا لفظ ارشاد فرمایا، تمام مفسرین کا یہ قول مشہور ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بولو جی، جہاد. لفظ جہاد بولنے سے جو قوم ڈر جائے وہ کہاں اللہ کے لیے جہاد کرے گی؟ اب یہ ایڑی چوٹی کا زور مشکات کی روایت میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ایمان والے کے دل میں جہاد کا شوق نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہے. ہے ہمارے دل میں شوق؟ کرنا کب ہے یہ بعد کا مسئلہ. حالات بول کر نہیں آئیں گے. اعلان ہو گیا، ہمیں سر پر کفن باندھ کر اللہ کے الہ کلمت اللہ کے لیے ہمیں اترنا پڑے گا. اور یہ جو پہلگام میں جو آ کر آتنکوادیوں نے جو حملہ کیا، یہ جو دہشت گردی کی، اس کا نام جہاد ہرگز نہیں ہے. ایسے نامعقول ناہنجاروں کی طرف سے جہاد کا نام بدنام ہو رہا. اور جتنے یہ پڑوسی ملک کے لشکر طیبہ، حزب المجاہدین، یہ جتنے آرگنائزیشنز جو اسلام کے نام کے جیش محمد اور القاعدہ کے نام پر بنا کر یہ جو آتنک کا ننگا ناچ رہے ہیں، اس کا نام جہاد نہیں ہے. جہاد کہتے ہیں سارے ایمان والوں کا ایک امیر ہو اور وہ ایک امیر اعلان کرے، تب جا کر جو میدان میں اترا جائے اسے جہاد کہتے ہیں. اور مجھے آج کے حالات کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ سارے ایمان والوں کا ایک امیر بن سکتا ہے. بولے جی، انہیں بولتا ہے میرے فرقے کا بننا، انہیں بولتا ہے میرے فرقے کا، انہیں اس کی ٹانگ، انہیں اس کی ٹانگ. ارے پورے مسلمانوں کا ایک امیر بننا تو دور کی بات، پورے ملک کا ایک امیر مان لے. پورے ملک تو دور کی بات، پورے شہر کا ایک امیر شریعت مان لو. پورے شہر کا دور کی بات، ایک مسجد کا ایک صدر کسی کو مان لو. تیار نہیں ہے. آپس میں پارٹی بازیاں. تب جا کر جہاد ہوتا ہے. جہاد کے لیے سب سے پہلی چیز ایک امیر المومنین کا متعین ہونا، اور آج تک وہ متعین. اب وہ جو ہوگا، حضرت امام مہدی آئیں گے. اللہ کرے کہ اللہ ہمارا ایمان اس وقت تک اتنا مضبوط کر دے کہ ہم امام مہدی پر بیعت کر کے ان کے لشکر کے اندر ہم شامل ہو جائیں. ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا امام مہدی کا جب اعلان ہوگا، امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ساری دنیا کے اندر صرف 12,000 ایمان والے ہوں گے. کتنے؟ 12,000 پوری دنیا سے. اب بتانا میں اور آپ، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم 12,000 میں اپنے آپ کو شامل کریں؟ تو غرض یہ ہے، صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی سارے اعمال ایک طرف، یہ 10 دن کی عبادت کی یہ فضیلت آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. صحابہ نے پوچھا فقالوا یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ، کہ یہ 10 دن کی عبادت جو محبوب ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے. کیونکہ جہاد کا مقام نماز سے اوپر، روزے سے اوپر، زکوٰۃ سے اوپر، حج سے اوپر، ہر عمل نیچے ہے. چوٹی کا اگر کوئی عمل ہے تو فرمایا وہ جہاد ہے. ایک آدمی کلمہ پڑھا، ایمان لایا، بھی نماز اس پر فرض نہیں ہوئی تھی، اعلان ہو گیا جہاد کا، میدان میں گیا، شہید ہو گیا، فرمایا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. تو صحابہ نے پوچھ لیا کیا یہ عبادت جو 10 دن کے اللہ کو محبوب ہے، یہ جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ آپ علیہ السلام نے جملے میں ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللجہاد فی سبیل اللہ. ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اللہ کو ان 10 دن کی عبادت
بہت پسند ہے، مگر الا رجل خرج بنفسه وماله، لیکن ایک آدمی اپنی ذات سے اپنا مال لے کر، اپنی جان کو لے کر اللہ کے لیے میدان میں اترا، یرجع من ذالک شیء، لیکن وہ فلم یرجع، وہ کسی جان اور مال کے ساتھ وہ واپس نہیں آیا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نام کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دے کر شہید ہو گیا، وہ شہید کا مقام ان 10 دن کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ شہادت عشر ذی الحجہ، اس کے بعد 355 دن کی عبادت۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، خستہ حال، بوسیدہ لباس، پراگندہ بالوں کے ساتھ کھلے میدان میں، عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر حاجی اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اپنی اور ساری انسانیت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن اللہ تبارک و تعالی حاجی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور اس حاجی کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ فقط حاجی کے نہیں، حاجی جن کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور یہ دن، یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس دن شیطان مٹی کو اپنے سر پہ ڈال کر افسوس کرے گا کہ میرے ساری زندگی کی جو محنت میں نے اس آدمی کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کی، آج اس کی مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ایسا جو دن ہوگا اسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اور وہ عرفہ کا دن بھی انہی 10 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ۔ اچھا، عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے یہ حاجی پر نہیں ہے، حاجی پر عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، حاجی تو اپنے حج میں مست رہے گا۔ فرمایا گیا حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ نہ رکھنا بہتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اس کو عرفات میں عبادت میں کمی کوتاہی نہ ہو۔ اس لیے فرمایا جو آدمی حج پہ نہیں گیا اب اسے چاہیے عرفہ کے دن کا روزے کا اہتمام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرفہ کے دن کا روزہ ایسا ہے، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ او السنۃ التی بعدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزے کی فضیلت ہی تیری ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو آدمی عرفہ کے دن کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک روزے پر 2 سال کے گناہ معاف، ایک جو گزر گیا وہ سال، ایک جو ایڈوانس میں آ رہا ہے اس سال، تو اس روزے کا مقام کیا ہوگا؟ اور یہ روزہ کون سے دن آ رہا ہے؟ انہی 10 دنوں میں سے ایک دن۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آگے فرمایا یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنہ۔ ان 10 دنوں میں سے عرفات تک جو 9 دن ہیں، ان 9 دن میں اگر کوئی آدمی ایک روزہ بھی رکھے گا، ایک روزہ بھی رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عنایت فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں آپ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر ذی الحجہ کے 9 روزوں کا ہمیشہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور آگے ایک اور حدیث میں فرمایا وَقِيَامُ كُلُّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ دن میں اگر کسی نے ایک روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اگر اسی طرح کوئی رات میں عبادت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں عبادت کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ملے گا۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شب قدر کی عبادت پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ملے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں شب قدر سے افضل. شب قدر اپنی جگہ مقام، اپنا مرتبہ، اس میں ہزاروں فرشتوں کی آمد کا ذکر، وہ فضیلتیں الگ ہیں، لیکن ثواب کے اعتبار سے فرمایا شب قدر کی عبادت پر جو ثواب ہے اتنا ثواب تو ملے گا. اب ہمارے اکابر و اسلاف کا طریقہ رہا ہے جس طرح رمضان میں عبادتوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے، ان 10 دنوں میں بھی عبادتوں کی کثرت کیا کرتے تھے. ساری رات جاگنا، بیدار، یہ مشکل کام ہے. اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان 10 راتوں کے اندر ہم اپنی عبادتوں میں 2 رکعت نفل کا اضافہ کر لیں. روزانہ عشاء کے بعد سنت نوافل اور وتر پڑھ کر ہم سو جاتے تھے. ہاں روزانہ آج سے معمول یہ بنا لیں کہ ہم عید کے آنے تک 2 رکعت نمازیں نفل، چاہے صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ الشکر پڑھیں، یا نفل کوئی بھی پڑھ لیں، 2 رکعت نماز کا اضافہ کر لیں گے تو یہ عبادت میں اضافہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں. ومن صلی الصبح فی جماعت، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کی فجر کی نماز بھی اگر جماعت سے پڑھ لے صلی اللیل کلہ تو ساری رات اسے عبادت کے برابر ثواب ملے گا. کم از کم یہ 10 دنوں میں تو اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ارادے تو کرو بھائی. اب کرنا کیا ہے؟ مسئلہ یہ بھی ہے. حضرت یہ 10 دن کی عبادتیں و فضیلتیں تو آپ علیہ السلام نے جو بیان فرمائی وہ تو ہمیں پتہ چل گیا. اب ان 10 دنوں میں کریں کیا؟ حضرات اکابر و صوفیاء نے 10 اعمال بیان فرمائے. پہلا عمل بیان فرمایا کہ اس مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. کب ہے چاند رات؟ معلوم؟ پیچھے والے بولو چاند رات کب ہے؟ چاشمبے کو. کب ہے بھائی؟ بدھ کے دن. مغرب کی نماز پڑھ کر مطلع صاف ہو یا نہ ہو، بارش کے آثار ہوں، جھڑی پڑ رہی ہو، پھر بھی جاتے جاتے ہم چاند دیکھنے کی طرح ایک نظر آسمان پر. آج کل آسمان کو دیکھنا تو بھی خالی بلڈنگاں دکھتی، اسی تو بھی ٹیرس پر چڑھنا، جب بھی آسمان دکھتا ہے سو کوشش تو کرے. پہلا فرمایا چاند دیکھنے کا اہتمام. جب دکھ جائے تو چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا. نہیں آتی ہے گھر میں آپ کا کوئی بچہ مکتب میں پڑھ رہا ہے، مکتب کے بچے کو ساتھ میں لے لو، بیٹا چاند، نیا چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا کیا پوچھو، انہیں بول کو دیتا ہے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. ایک چاند دیکھیں، چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور چاند دیکھ کر دعا پڑھیں. اور دوسرا عمل فرمایا گیا ان ایام معلومات میں، مخصوص ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ان ایام معلومات کے اندر اللہ کے نام کے ذکر کی کثرت کریں. کیا کرنا؟ اللہ کے نام کے ذکر کی کثرت. کیسا ذکر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈیجیٹل دعائیں بھی آگئے آج کل. پیر صاحب ایسا مائک میں دم مارتی ہیں کہتے ہی پورا مجمع ہل جاتا ہے. تسبیح لے کو ٹک 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 مار کو دم کر ڈالتی مائک میں، پورے بیماراں شفا ہو جاتی. وہی سی ذکر کی ہم نہ ضرورت. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. اس معنی کو دماغ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تحلیل، اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ تعالیٰ کی تقدیس کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمے کو دماغ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں. ورنہ ذکر تو ہمارا اللہ بچو فجر اور مغرب کے بعد دیکھتا ہوں ایسا جاتے رہتی ہیں بلٹ ایکسپریس، بلٹ ٹرین جاتے رہتے. کیا رہے گا؟ یہ ذکر نہیں ہے. ذکر کرنے کا حکم ہے، ذکر پڑھنے کا حکم نہیں ہے. بات سمجھا کریں. قرآن میں دعا کرنے کا حکم ہے، دعا پڑھنے کا فرق نہیں معلوم. اس لیے کہ بعض جگہ میں نے دیکھا رمضان میں افطار میں پورا دسترخوان بچھ کو رہتا ہے، وہ ایک دعا کی ٹائم ٹیبل کا کارڈ آتا ہے نا،
وہ کارڈ میں پیچھے لکھ کر رہتی 30 دعائیں. اب وہ دسترخوان پر بیٹھ جا کو یہ کاپا اٹھا لیتے, وہ کارڈ ہاتھ میں لے لو کو, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کا تو پورے آمین. یہ دعا کرنا نہیں, یہ دعا پڑھنا. اللہ نے فرمایا دعا کرو, دعا پڑھو نہیں بولیا. ایسے ہی ذکر کرنے کا حکم ہے, ذکر پڑھنے کا حکم نہیں. ذکر کرو گے تو پاکستانی پنسورالے لگ بیٹھ جاتی ہیں. یہ ذکر کرنا نہیں, یہ ذکر پڑھنا ہے. ذکر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, ایام معلومات کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کریں. کتنا کریں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم اللہ کو یاد کرو, اللہ تمہیں یاد کرے گا. حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے زمین پر بیٹھ کر اگر کوئی اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس بندے کا ذکر کرتے ہیں, دیکھو میرے بندے کو دنیا میں بیٹھ کر میرے نام کو لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا نام فخر سے ملائکہ اور فرشتوں کے سامنے بیان کریں گے. اور اسی طرح فرمایا کتنا کریں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو. کتنا کریں؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والا کہے کہ دیکھو اللہ کا ذکر کرنے والا دیوانہ جا رہا ہے. دوسرا عمل. تیسرا عمل فرمایا چاند نظر آنے کے بعد, چاند نظر آ جانے کے بعد جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو. مسئلہ سنو غور سے, بہت زیادہ والمیکی نگر میں یہ مسئلہ پوچھتی سو. چاند کے نظر آ جانے کے بعد وَأَرَادَ أَن يُضَحِّي, اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کا قربانی کرنے کا اگر ارادہ ہے تو فرمایا وہ چاند دکھنے سے لے کر اپنے جانور کی قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے. بال اور ناخن کو نہ کاٹے. تو کیا ہے یہ نہ کاٹنا؟ مستحب. نہ کاٹنا مستحب. کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں, کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں. اگر نہیں کاٹیں گے تو تمہارا یہ عمل حاجی کے عمل سے میل کھائے گا. حاجی بھی ناخن بال وہ بھی کب کاٹتا ہے؟ اپنے قربانی کے جانور. وہ مال دے کر وہاں پر عمل کر رہا ہے, تیرے پاس مال نہیں تو یہاں پر عمل کر, اسے جو اجر و ثواب میں دوں گا وہ اجر و ثواب تجھے بھی. بات سمجھ میں؟ جس آدمی کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو, جس کے نام سے قربانی دینے کا ارادہ, ہر ایک کے لیے نہیں. یہ فرمایا گیا کہ یہ تیسرا عمل ہے. اور چوتھا عمل فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دن میں روزہ کنٹینیو رکھتے تھے. 10ویں دن روزہ رکھنا حرام. 10 ذی الحجہ کو عید ہے, عید کے دن روزہ رکھنا حرام. اللہ نے 10 دن 10 راتوں کے قسم کھا کر فضیلت بیان فرمائی, اور ان 9 دنوں کے اندر ایک روزہ رکھے گا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام 9 دن کا روزہ رکھتے تھے, بالخصوص اسپیشلی فرمایا عرفہ کے دن کا روزے کا اہتمام. یہ 8 دن کے روزے رکھنا مستحب, اور عرفہ کے دن کا روزہ فرمایا سنت. عرفہ کب؟ صبح عید کا تو صبح عید کا تو آج, اسے کہتے ہیں عرفہ. 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا فرمایا گیا کہ سنت ہے. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عرفہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ نے ہر عبادت کو شامل کر دیا. جو حج پہ نہیں گیا انہیں عرفہ کو روزہ رکھتا, عرفہ کے دن نماز بھی پڑھتی, عرفہ کے دن صدقہ کرنا بھی فضیلت, اور عرفہ کے دن حاجی کا اہم حج کا رکن ادا ہوتا ہے. یہ فقط عرفہ کا ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے ہر عبادت کو شامل کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور 5واں عمل فرمایا 9 ذی الحجہ کی فجر سے, عرفہ کے دن کی
فجر سے یعنی 6 جون کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یعنی 10 جون کی عصر تک ہر نماز کے بعد مرد کا ایک مرتبہ زور سے، عورت کا آہستہ سے تکبیر تشریق کہنا. کیا تکبیر تشریق؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک مرتبہ. اکیلے نماز پڑھو تب بھی پڑھنا ہے. اچھا پورے مل کو پڑھنا کر کچھ نہیں، جیسے عیدگاہ میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، پورا مجمع اکبر میں لگ رہتا ہے. اگر عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے وہ بھی اپنی فرض نماز ادا کرنے کے بعد آہستہ سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا کہنا سنت ہے. کتنے دن؟ 5 دن. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک. یہ فرمایا گیا کہ 5واں عمل ہے. 6واں عمل فرمایا ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کے کلام کی عبادت کرو. وقت نہیں ہے اس لیے میں سرسری بول کر جا رہا ہوں. 6 نمبر پر کثرت تلاوت. 7ویں نمبر پر فرمایا ان دنوں میں صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرو، اس لیے کہ جتنا مال ان دنوں میں ہم اللہ کے نام پر لگائیں گے دیگر دنوں کے مال خرچ کرنے سے زیادہ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. 8ویں نمبر پر فرمایا نوافل کا اہتمام، اشراق، چاش، توابین، تہجد اور قضائے عمری وغیرہ کی نمازوں کا اہتمام کریں. 9ویں نمبر پر فرمایا دعا کا اہتمام. آج یہی چیز امت کے اندر سے ختم. خالی امام صاحب سلام پھیرے بعد دعا کرنا، امام صاحب کا زور سے دعا کرنا بدعت. میں بھی جو کرتا نہیں، اسے بعض فقہاء نے تو فرمایا بدعت ہے. آہستہ سری، اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے ڈر کر اضطراری کی حالت میں تڑپ کر آہستہ دعا کرو. ہمیں کیا کر ڈالے؟ دعا کرو کہ تو ملی صاحب دعا پڑھو، تمہیں پڑھو، ہمیں انگلیاں ٹٹک لے کو، کانچی دیکھ لے کو، آمین 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 بولتی. بھائی آپ نماز پڑھے، آپ اپنی دعا مانگے، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ مجھے کیا معلوم، میں تو اپنی ضرورت کی مانگوں گا. اب آپ نے یہ شیوا بنا لیا، امام صاحب دعا کریں گے، ہم لوگ کیا کریں گے؟ خالی آمین. دعاؤں کا اہتمام کریں. دعا مخل عبادہ، اللہ کے نبی نے فرمایا عبادت کا مغز ہے. محنت کرے بعد کیا لیتے ہیں؟ سیلری. عبادت کرے بعد اللہ سے سیلری دعا کی شکل میں لینا ہے. یہ دعاؤں کا اہتمام. پہلے دیکھتے تھے نماز ہو کے بعد 2-4 بڈھے تب دعا کرتے تھے، اب کون بھی نہیں. نوجوان تو ماشاءاللہ سلام پھیرتے ہی باہر ہیڈ بیٹھے، پوری ٹیم آج ماشاءاللہ سلام پھیرتے ہی باہر. کیا کہ ان کی فلائٹ جپلے کھائے کا نام. وہاں جا کیا ہو رہے؟ پارلیمنٹ جم رہی ہے. خود کے لیے بھی دعا نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء یرد القضاء، دعا انسان کے تقدیر کے فیصلے بدل دیتی ہے. پہلے دعا کرتے بھی تھے، دعا لیتے بھی تھے. نہ آج ہمیں کرتی نہ ہمارے کام ایسے ہیں کہ کون تو بھی دعا دیں دے، بد دعائیں ضرور لیتی. اس لیے فرمایا 9ویں نمبر پر دعاؤں کا کثرت سے اہتمام. اور 10ویں نمبر پر فرمایا خیر خواہی کریں، دوسرے کی اچھا ہی چاہیں، اپنی ہی صرف اچھائی نہیں. رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، پڑوسی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پڑوس میں آپ کا غیر مسلم ہے، اس کی بھلائی کو بھی اگر آپ چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی خیر خواہی کا اجر اور ثواب عنایت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.